عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، وائرل ویڈیوز کے حوالے سے کچھ تبصرے اور تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ میں آپ کو ایک ویڈیو بتاؤں گا کہ کس طرح سنگھ پریوار کے کارکنان گائے کو چراتے ہوئے پکڑے گئے۔ اب ان کی کون پٹائی کرے گا آپ خود پوچھیں گے، میں ساری چیز بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کے علاوہ بھوپال میں اس وقت فرانس کے خلاف احتجاج کی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے ہندوستان کا نقشے پر کچھ ناراضگی جتائی جا رہی ہے، تو بی جے پی کے 3 کارکنان کو قتل کر دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اسلام آباد میں مندر تعمیر ہوگا، اور ادھر جنرل ہریش سالوی نے 65 سال کی عمر میں شادی کر لی، لیکن میڈیا میں کوئی ہنگامہ نہیں، اور بہت ساری چیزیں نازل آئی ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ ساوتری بائی پھولے یونیورسٹی نے کس طرح جہاد اور دہشت گردی پر کئی سارے سوالات پوچھے، اور اس کے بعد ہنگامہ ہونے کے بعد معافی بھی مانگ لی۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہماری امدادی راحتی کام کہاں جاری ہے۔ یہ تصویر پھر آپ لوگوں کے تعاون سے جو راشن ہم لوگوں نے بانٹے ہیں 50 گھرانوں میں، وہ آئے ہیں، اور بھی بہت ساری تصویریں شام میں بھی کچھ دکھائیں گے۔ برتن بانٹنے کی بھی تصویریں آج آئی ہوئی ہیں۔ آپ کا تعاون جیسے جیسے پہنچ رہا ہے، ہم مستحقین تک پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کل اور پرسوں 2 دن کام جاری رہے گا، پھر اس کے بعد اسٹاپ کر دیں گے۔ کل اور پرسوں کے لیے جو احباب مزید مدد کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور بھجوائیں، بس اس کے بعد ہم جو کام روک دیں گے، اس لیے کہ ہماری ٹیم بھی مسلسل 10-11 دن سے لگاتار کام کر رہی ہے، سروے کر رہی ہے، اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج، کل اور پرسوں 3 دن ہم لوگ پھر یہاں پہ کام جاری رکھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کام کو روکنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد بھی کچھ اور طریقہ نکال لیں گے، اگر کوئی ضرورت مند احباب چاہتے ہیں اور کوئی دینے والے ہوں تو ان کے لیے کوئی اور راہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آج، کل اور پرسوں 3 دن لگاتار مزید ہماری ٹیم کام کرے گی، اس کو آپ دھیان میں رکھیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے چلتے ہیں اگلی خبروں کی جانب، اور سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ خبر رکھنا چاہوں گا، بلکہ ویڈیو دکھانا چاہوں گا جو اس وقت کرناٹکا کے منگلورو سے آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ویڈیو میں پولیس جو اس وین کو پکڑ کے رکھا ہے، اس میں دراصل سنگھ پریوار کے کچھ کارکنان سوار تھے۔ ان لوگوں کو پولیس نے اریسٹ کر لیا کیونکہ وہ لوگ چرائے ہوئے گایوں کو لے کر کے سلاٹر ہاؤس پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں پھر بتاؤں گا کون چرایا، سنگھ پریوار کے لوگوں نے، سنگھ پریوار کے کارکنان نے۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ سلاٹر ہاؤس لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ نوین اور مادھو سدھاکر نامی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ متحرک کارکنان ہیں سنگھ پریوار کے۔ اب پک اپ ٹرک کو قبضے میں لینے کے بعد چرا کر لے جا رہے تمام گایوں کو بھی پولیس اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ مزید اس وقت بلکہ عوام نے ان کو پکڑا تھا، مقامی لوگوں نے پکڑا تھا، پکڑ کر کے پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ حالات ہیں ان لوگوں کی، جو اوپر نہ جانے گو کشی کے نام پر اور گو ماتا کے نام پر جو ڈھونگ رچاتے ہیں، دراصل ان کے اندرونی حالات کیا ہیں، اس طرح کی خبروں سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اگر یہ حالات ہے کہ گائے کو چرا کر کے سنگھ پریوار کے ایکٹیوسٹ پہنچا رہے ہیں، تو پھر گوشالہ کے نام پر جو گایوں کو ضبط کر لیا جاتا ہے، وہاں کیا حالات ہو رہے ہوں گے گایوں کی، اور وہاں کس طرح کی اسمگلنگ چل رہی ہوگی، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور بھوپال سے ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے۔ بھوپال میں مسلم کمیونٹی نے بھی فرانس کے صدر کے خلاف آج پرزور احتجاج کیا ہے، اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے ہے، تھوڑی سی آواز سے سن لیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرانس اور فرانس کے صدر میکرون نے اس وقت کس طرح کی گستاخی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ اسی کے تحت پورے امت مسلمہ اس وقت اس ملک کو لے کر کے بہت زیادہ ناراض ہے، اس ملک کے فیصلے کے خلاف، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب ہندوستان میں بھی دھیرے دھیرے احتجاجات کا سلسلہ چل نکلا ہے، اور بھوپال کی مسلم کمیونٹی کی جانب سے یہ احتجاج ہے۔ آپ تھوڑا سا 2-3 سیکنڈ کے لیے آواز سے سن لیں، پھر آگے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔
नाज़रीन आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर है श्रीनगर से। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कल रात तकरीबन 8 बजे कश्मीर के कुछ अस्करियत पसंदों ने ईदगाह वाई के पूरा इलाके में बीजेपी जिला यूथ के जनरल सेक्रेटरी फिदा हुसैन याटो और दीगर कारकुनान उमर राशिद बेग और उमर रमज़ान हज़म पर फायरिंग करके उसके नतीजे में तीनों कारकुन इस वक्त हलाक हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में नाजरीन लगातार जंगजुओं के निशाने पर इस वक्त बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान हैं। इससे पहले भी कई लीडरान को मारा जा चुका है, यहाँ पर कत्ल कर दिया जा चुका है। अब ये ताज़ा खबर आ रही है 3 कारकुनान को, जिसमें एक यूथ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं ज़िला यूथ के फिदा हुसैन, उनको भी मार करके ख़त्म कर दिया गया है। कल शाम 8 बजे आई हुई खबर है और इसकी वजह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के ज़िला कोलगाम में अस्करियत पसंदों के हाथों भारतीय जनता पार्टी के 3 कारकुनों की हलाकत पर भी ताज़ियत करते हुए उनके कुंबे से गहरे रंजो गम का इजहार भी किया है। तो नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है जम्मू कश्मीर में। महसूस हो रहा है कि जो है बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान को जो है लगातार निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं और अफसोस का मकाम ये है कि यहाँ पर बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों का ताल्लुक़ किस समाज से है, किस तबके से है, ये आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। और जिनका जो लोग कत्ल कर रहे हैं उनका ताल्लुक़ जिस समाज से वो भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऐसे हालात में ये खाना जंगी का माहौल बन सकता है और इस तरह के वारदात में अगर कमी नहीं आई तो जो है एक ही तबके के लोग 2 धड़ों में मुनक़सिम हो सकते हैं, जो नहीं होना चाहिए। बहरकैफ आइए नाज़रीन अगली खबर की जानिब मैं आपको ले चलूँ। अगली खबर जो आपके सामने रखना है वो इस्लामाबाद में मंदिर तामीर करने की इजाज़त को लेकर के है, जो इस वक्त सुर्खियों में छाई हुई है। हिंदू बरादरी को शमशान घाट कायम करने की भी इजाज़त दे दी गई है। इस वक्त पाकिस्तान की हिंदू बरादरी ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की इस फैसले का खैर मकदम किया है, जिसमें कहा गया कि हिंदू बरादरी दारुल हुकूमत में अपना मंदिर तामीर कर सकती है और ये कि काम खिलाफ शरीयत नहीं है, ये कहते हुए यहाँ की जो कौंसिल मानी जाती है जिसका नाम है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, उसने फैसला सुनाया है। सैयदपुर गांव में कायम हिंदू मंदिर और धर्मशाला को कम्युनिटी के हवाले कर दे। वाज़ेह है कि मंदिर बरसों से बंद है, जबकि धर्मशाला भी हिंदू कम्युनिटी के पास नहीं है। इसके अलावा दूसरे लोगों के जो है ज़ेर निगरानी ये चलती है। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के रहनुमा डॉक्टर जयपाल ने इस्लामी नज़रियात कौंसिल के इस फैसले का खैर मकदम किया है। इससे पाकिस्तान का इमेज पूरी तरह दुनिया में बेहतर होगा, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। इससे पहले भी हुकूमत ने करतारपुर के हवाले से अच्छा फैसला किया और अब इसने कम्युनिटी सेंटर और शमशान घाट की इजाज़त देकर पूरी हिंदू कम्युनिटी का दिल जीत लिया है। इससे पूरी बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस तरह से बयान दिया है यहाँ के पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के रहनुमा ने। बैकअप इस खबर को लेकर के भारत में भी जो है अलग अलग तरह के तबसरे आ रहे हैं, लेकिन अक्सर लोग इसमें खुशी का इजहार ही कर रहे हैं। लेकिन बाज़ लोगों को मालूम है कि आप उनको जो है बेहतरीन मिठाई खिलाएंगे तब भी उनको जो है कड़वाई महसूस होगा, क्योंकि उसके दिल में कड़वाहट है, अदावत है। और ऐसे लोग भी अलग अलग तरह के तबसरे इस वक्त सोशल मीडिया में करने लगे हैं और फिर यहाँ पर भी पड़ोसी मुल्क को जो है तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा है। बहरकैफ नाज़रीन आइए, वो लोग अपने आदत से मजबूर हैं, उनके जहन में उस तरह की जहर भर दिया गया है, उन पर मेहनत हो चुकी है, इसकी शिकायत करके फ़ायदा नहीं है। अब हम लोगों को ज़रूरत है कि उस जो अदावत को और जिस तरह की जो है नफ़रत को उनकी दिलों में बसाया गया है उसको दूर करने की कोशिश है की जाएगी और उस पर मेहनत होगी तो शायद उसका कोई समर सामने आएगा। नाज़रीन आइए अगली ख़बर की जानिब चलें और अगली ख़बर जो मुझे आपके सामने रखना है कि जब कोई मुसलमान जो उधेड़ उम्र का हो या जिसको मुतवस्सित तबके का हो कोई शादी कर लेता है तो न जाने किस किस तरह की जो है तबसरे सोशल मीडिया में होते हैं, लगातार तनकीद होती है जिसकी कोई इंतहा नहीं होती। अलग अलग अंदाज में 4 शादियों के बारे में तबसरा होना शुरू हो जाते हैं और तलाक़ के लेकर के बातें शुरू हो जाती हैं अलग अलग। लेकिन अब एक हिंदुस्तान के साबिक़ सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे के बारे में गुज़श्ता कई दिनों से मीडिया में खबरें चल रही थी कि वो 65 साल की उम्र में दूसरी शादी करने वाले हैं और उन्होंने ऐसा किया। एक सादा तकरीब के दौरान वो रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक भी हुए। सुप्रीम कोर्ट के सबसे महंगे वकीलों में शामिल हरीश साल्वे ने लंदन की कैरोलिन बरोसार्ड के साथ शादी कर ली। दोनों ने लंदन के एक चर्च में एक दूसरे का हाथ थामा और उसके बाद जो है अब ये खबर सामने आई। काबिल ज़िक्र बात यह कि हरीश साल्वे ने इसी साल अपनी पहली बीवी मीनाक्षी साल्वे से तलाक ले लिया था। हरीश साल्वे की दूसरी बीवी कैरोलिन की भी पहले शादी हो चुकी है और पहले ही तलाक ले चुकी थी। पेशे से अदाकार और ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली कैरोलिन की उम्र 56 साल है और मीडिया ज़राए में आ रही खबरों के मुताबिक इसकी पहली शादी से एक बेटी भी है। जहाँ तक हरीश साल्वे की बात है तो उनको भी पहली शादी से 2 बेटियाँ हैं। तो नाज़रीन बहरकैफ उनकी अपनी निजी ज़िंदगी है जैसे है,
لیکن یہاں اصل میں یہ خبر مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مطلب ہے کہ یہ ان کی اپنی نجی زندگی ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہے، ان کے اپنے دھرم کے مطابق کر لیتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی ادھیڑ عمر میں مسلم سماج سے کوئی اس طرح کی شادی کرتا تو نہ جانے آج کس طرح کی سرخیاں باندھتی یہاں کی میڈیا، بلکہ انٹرنیشنل میڈیا۔ یہ حالات ہے میڈیا کے دو طرفہ اور ان کی منافقت کا، کہ یہاں پر جو ہے ایک خبر کو جو ہے بہترین انداز میں پیش کر کے ایک بہترین تصویر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو عشق سے جوڑا جاتا ہے، محبت سے جوڑا جاتا ہے، اور عمر نہ ہونے کی بات کی جاتی ہے۔ وہی معاملہ کسی اور مذہب سے ہوتا ہے تو اس کو شریعت کو نشانے پہ لیا جاتا ہے اور الگ الگ قسم کی جو ہے تبصرے ہوتے ہیں۔ بہرکیف آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ عمر عبداللہ نے ایک بڑا بیان دیا ہے جموں کشمیر میں۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ اگر ہم موجودہ سیاسی حالات میں بھی اقتدار کے پیچھے بھاگیں گے تو ہمارے لیے لعنت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حالات آپسی چھوٹی سیاسی لڑائیوں میں الجھے رہنے کی نہیں، بلکہ ہمیں آج اپنی تشخص اور زمین کے لیے لڑائی لڑنی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سال گزشتہ کے اوائل میں ہم سب جماعتیں الگ الگ راستوں پر چل رہی تھیں، لیکن آج ہم ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہونے کے لیے مجبور ہوئے ہیں۔ موصوف نے ان باتوں کا اظہار جمعرات میں یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹرز نوائے صوبے کمپلیکس میں پارٹی کارکنوں سے اپنے خطاب میں کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ آج سیٹیں گننے کا موقع نہیں ہے، آج کرسی اور اقتدار کے لیے لڑائی لڑنے کی بات نہیں ہے۔ لعنت ہے ہم پر اگر آج کے حالات میں بھی ہم اقتدار کے پیچھے بھاگیں گے تو لوگ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ آج ہماری نظر سیکریٹریٹ پر نہیں بلکہ اپنے تشخص کو بچانے پر ہونی چاہیے۔ تو اس طرح موصوف عبداللہ کا یہ بیان اس وقت بہت زیادہ سرخیوں میں چھا رہا ہے، اور انہوں نے اس وقت ساری سیاسی اقتدار کو پیچھے ڈال کر کے ایک ہو کر کے اپنی زمین کو حاصل کرنے کی بات تمام عوام کے سامنے، اپنے پارٹی کارکنان کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس خبر کو جو ہے اس وقت بہت ہی زیادہ سرخیوں میں شائع کی جا رہی ہے۔ ناظرین آئیے میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں۔ مہاراشٹر کے پونے شہر میں واقع ساوتری بائی پھولے پونے یونیورسٹی SPPU کے TYBA اور TYBCom کے آن لائن امتحانات میں جہاد اور دہشت گردی کے واقعات پر عجیب و غریب سوالات پوچھے گئے ہیں۔ تاہم اس ضمن میں شکایت کے سامنے آنے پر یونیورسٹی انتظامیہ نے معافی مانگ لی ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ مراٹھی اور انگریزی دونوں زبانوں کے پرچے سوالات میں سوال TYBA ماڈرن ورلڈ ہسٹری پیپر اور TYBCom کے ڈیفنس بجٹ پیپرز میں پوچھا گیا ہے۔ TYBA کے پرچے میں سوال پوچھا گیا، جہاد کس طرح کی دہشت گردی کی مثال ہے؟ مذہبی، انقلابی، سیاسی، ریاستی اسپانسر شدہ۔ اور TYBCom کے پرچے میں سوال کیا گیا ہے، جہادی دہشت گردی کی بنیادی وجہ مندرجہ ذیل میں سے کون سی ہے؟ عالمگیریت، کمیونزم کا پھیلاؤ، اسلحہ کا پھیلاؤ، اسلامی بنیاد پرستی کے نام پر تشدد کا استعمال۔ تو اس طرح سے جو اسلام کو دہشت گردی سے جوڑ کر کے جہاد کو بدنام کرنے کی اور الگ الگ طرح سے جو سوالات کر کے لوگوں کے ذہن میں ایک الگ قسم کی جو الجھنیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اس سوالات کے ذریعے سے۔ دونوں سوالات کے ضمن میں طلباء اور متعدد لوگوں نے فوری طور پر یونیورسٹی انتظامیہ تک شکایت پہنچائی اور یہ معاملہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوا، جس کے بعد بدھ کے روز معافی مانگ لی گئی ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے جمعرات کو بتایا کہ ساوتری بائی پونے یونیورسٹی SPPU انتظامیہ نے TYBA اور TYBCom امتحانات کے آن لائن پرچے میں جہاد دہشت گردی کے واقعات پر عجیب و غریب سوالات کے بعد بدھ کو دیر گئے معافی مانگ۔ ویسے ناظرین شرارت کرنا الگ بات ہے، اس کے بعد معافی مانگنا یہ الگ بات ہے، بھول الگ بات ہے، اس کے بعد معافی مانگنا الگ بات ہے، جان بوجھ کر کے غلطی کر کے پھر معافی مانگنا یہ الگ بات ہے۔ لیکن اصل سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے سوالات جو تیار کر رہے ہیں اس کے ذہن میں کس طرح کی عصبیت بیٹھی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے یونیورسٹی کے لوگ جو اس طرح کے پرچے استعمال کرتے ہیں، تمام بڑے بڑے لوگ اس کے ایگزامز دیتے ہیں اور اس میں جوابات دیتے ہیں، ایسے لوگوں میں اس طرح کے اگر سوالات وہ کرتے ہیں تو سوالات لکھتے وقت ان کے ذہن میں کس طرح کی عصبیت ہوگی، اور جوابات دینے کے لیے جس طرح کے انہوں نے آپشنز چنے ہیں اس جواب کو دیکھنے کے بعد آپ محسوس کریں کہ یہ عصبیت کس طرح گہرائی اور گہرائی کے اندر جا بسی ہے، اور کوئی بھی مرحلہ، کوئی بھی ایسا شعبہ چھوڑنے کا نام نہیں لیا جا رہا ہے جہاں پر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام نہ کیا جائے۔ بہرکیف ناظرین آئیے میں ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں۔ ہندوستان نے سعودی عرب کے نئے کرنسی نوٹ پر کشمیر اور لداخ کو عالمی نقشے میں علیحدہ ملک دکھانے پر سخت اعتراض درج کیا ہے اور سعودی حکومت سے اپیل کی ہے کہ علاقے ہندوستان کا اٹوٹ حصے ہیں اور نقشے میں غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے فوری کارروائی ہونی چاہیے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ شریواستو نے یہاں معمول کی پریس بریفنگ میں سعودی عرب کی جانب سے جاری کیے گئے ریال کے ایک نئے نوٹ پر عالمی نقشے میں ہندوستان کی بین الاقوامی سرحدوں کو غلط انداز میں پیش کرنے کے سوال کے جواب میں کہا ہے کہ ہندوستان نے نئی دہلی میں سعودی عرب کی سفارت خانے کو اور ریاض میں سعودی عرب کے محکمہ خارجہ کو سعودی کرنسی نوٹ پر ہندوستان کی سرحدوں کو غلط انداز میں پیش کرنے پر اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ ناظرین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ
ایک نیا نوٹ آیا ہے سعودی کا، اور اس میں جو ہے جو مکمل کشمیر ہے اور جو مکمل لداخ ہے، جو ملا ہوا ہے پاکستان سے، کچھ پاکستان اب زیر انتظام کشمیر بھی ہے، زیر انتظام پاکستان بھی ہے، زیر انتظام ہندوستان بھی ہے، ان تمام کو الگ کر کے ایک الگ ہی طرح کا نقشہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس بات پر جو ہے پاکستان نے بھی آبجیکشن کیا تھا، اب ہندوستان نے بھی اس بات کو لے کر کے آبجیکشن کر دیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، نے کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت